السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج میں ایک پرابلم یہاں بتانے آیا ہوں جو عام یہاں لوگوں میں پائی جاتی ہے، جو کہ پاکستان میں بہت بڑی بیماری ہے یہ بھی، کہ آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ایز اے کلینک پریکٹیشنر، جو بھی آپ جاتے ہیں آر ایم او کے پاس، ٹھیک ہے، فزیشین کے پاس جاتے ہیں جس نے MBBS کیا ہو، آپ جاتے ہیں ان کو اپنی مینس کہ اپنی بیماری بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی حساب سے وہ آپ کو پرسکرپشن دوائی آپ کو پرسکرائب کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ جاتے ہیں جو ہے نا فارمیسی پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ فارماسسٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ دوائیں کس چیز کی ہے، یہ کس چیز کی ہے، آپ یار یہ دوائیاں آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس دوبارہ لے آئیں، ان کو دکھائیں، ان سے پوچھیں۔ فارماسسٹ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ واحد ایک ڈاکٹر آف فارمیسی جو کہ یہاں پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں ہے، جو کہ وہ فارمیسی کھول دیتے ہیں لیکن کسی اور کو حوالے کر دیتے ہیں، اپنے لائسنس کے حساب سے کھول دیتے ہیں، اپنے جو ان کا جو ہوتا ہے ان حساب سے کھول دیتے ہیں، وہ یوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، مطلب وہ فارمیسی میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایشو یہ ہے کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے دوائیاں پرسکرائب کر کے لے جاتے ہیں، فارماسسٹ سے آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کس چیز کی دوائی ہے، یہ کیا استعمال ہے، یہ کس چیز میں یوز ہوتا ہے۔ تو فار ایگزامپل میں ایک کیپسول ہے وائبرامائسن، جو کہ تھائرائڈ کے لیے یا اپنے جو گلے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف بیماریوں میں یوز ہوتا ہے، یہاں کے موشن کے لیے بھی ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اسی طرح فلیجل ہے، جو کہ ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو دانتوں سے ریلیٹڈ کوئی انفیکشن ہو، آپ کو کوئی ٹھیک ہے کوئی بھی ایشو ہو آپ کو، وہ فلیجل لکھ دیتے ہیں۔ بیسکلی ایک اینٹی بایوٹک ہے، یہ موشن کے علاوہ بہت سی چیزوں میں یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے ہڈیوں میں انفیکشن ہو تب بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جوائنٹ سے انفیکشن ہو آپ کو، اس کے لیے بھی ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرتے ہیں۔ بہت سی چیزوں میں اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ گلوکوفیج ہے جو کہ ڈائبٹک، جو کہ شوگر مریضوں کے لیے یہ دوائی پرسکرائب ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا سیکشول ڈیزیز میں بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سی بیماریوں ایک دوائی جو ہے نا اس کی استعمال بہت ہے، اب وہ ڈاکٹر کے اوپر ہے وہ کس طرح آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں، آپ کو کس طرح لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں، جی میں تو دانت نکلوانے گیا تھا یا دانت دکھانے گیا تھا، ڈاکٹر نے مجھے فلیجل لکھ کے دے دیا، اور آپ جو ہے نا فارمیسی پہ ہی کھڑے ہو کے تماشا بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک ایسا یہ رولز ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ جب ڈاکٹر سے لکھتے ہیں تو آپ آئیں ڈاکٹر کو دکھائیں، کیونکہ فارماسسٹ میں ڈاکٹر فارمیسی ہوتے نہیں، اس کے علاوہ جو ٹیکنیشین وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا، نہ ان سے پوچھیں، کیونکہ بہرحال وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی فلیجل یہ 10 کے لیے یوز ہوتا ہے، یا ان کو کیا پتہ ہے یہ کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو یوزز اور جو MGs کے حساب ہے، جو ڈوزز دی جاتی ہے مریض کو، خود سے نہ کریں اور ڈاکٹر کو بتائیں ڈاکٹر کس لیے ہوتا ہے، ڈاکٹر کو صرف بیماری اور جو ہے نا یہ چیز نہیں ہوتی، ایسا نفسیاتی لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے یہ بیماری، یہ بھی ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کرے، بیڈ ہیبٹ ہے، ایسے اگر سیریس بات بتاؤں تو یہ بیڈ ہیبٹ ہے، بہت ہی گندی عادت ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ عادت چھوڑ دیں، اپنے پاس اسی ڈاکٹر کے پاس لے آئیں، وہ آپ سے دوبارہ فیس نہیں چارج کریں گے، وہ میڈیسن دکھانے کے لیے اگر لا رہے ہیں کوئی پرسکرائب کی ہوئی ہے جو میڈیسن آپ کو، تو وہ جو لکھی ہوئی میڈیسن آپ دکھانے کے لیے لا رہے ہیں تو دکھا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اور آپ سے کوئی چارجز نہیں کاٹی جائیں گی، اور یہ ایک رولز ہے، ٹھیک ہے نا، آپ دکھا دیں ان کو اور اسی طریقے سے وہ یوز کریں گے مریض، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے حساب سے آپ نے کسی فارمیسسٹ پہ نہیں جانا ہے، کسی کو ڈاکٹر فارمیسی تو بہت کم اسٹور ہے جو خود انہوں نے کھولے ہوئے، نہیں تو ڈاکٹر فارمیسی کیا کرتے ہیں، اپنے جو سرٹیفکیٹ جو ان کے لائسنس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر کلینک فارمیسی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اور کسی اور کو بٹھا دیتا ہے، یا کوئی اور ہی خرید لیتے ہیں، لائسنس پہ اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہی ہے کہ آپ نے جب تک آپ کے پاس ایک RMO رجسٹرڈ میڈیکل آفیسر نہ ہو، جنہوں MBBS وتھ پریکٹیشنر، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے پوچھنا بھی نہیں ہے، آپ نے ان سے اگر کوئی MBBS کر رہا ہے، ہاؤس جاب کر رہا ہے، تب بھی آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنی ہاؤس جاب اپنی جہاں ہاسپٹل میں وہ کر رہا ہوگا وہیں پر ہی وہ مریضوں کو دیکھے، اس کے علاوہ وہ مریض کو دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ وہاں پر ان کا کنسلٹنٹ کچھ بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ نے رجسٹرڈ میڈیکل آفیسر جنہوں نے ہاؤس جاب کمپلیٹ کی ہوتی ہے، ایک MBBS آفٹر ڈاکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کمپلیٹ جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے میڈیسن کی ہوتی ہے آگے جا کے اسپیشلائزیشن، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے گزارش ہے آپ سے سب سے کہ یہ کام آپ نے بہت خیال سے رکھنا ہے، بہت ہی، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی بیڈ ہیبٹ ہے، بہت ہی بری عادت ہے، آپ جا کے کسی بھی فارمیسی میں جا کے، وہاں اسسٹنٹ فارمیسی ہوتے ہیں اور ٹیکنیشین ہوتے ہیں وہاں، جو ان سے یہ چیزیں نہیں پوچھنی ہیں، ان کی دوائیوں کو پتہ ہے، بس برانڈ کا پتہ ہوتا ہے اور کمپنی وائز وہ
دے دیتے ہیں جو دوائی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.